نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام، مہمان اعظام اور میرے عزیز ساتھی، آخر کار وہ دن آ پہنچا جس کو سوچ آنکھیں فرط جذبات میں بہہ پڑتی تھی، دل دہل جاتا تھا، روح کانپ اٹھتی تھی. حضرات، یہ وہی دن ہے کہ آج ہوگا سلام آخر، یہ وہی دن ہے کہ آج ہوگا قیام آخر، آج جب کہ مل بیٹھے پیلے الفت و محبت کا جام آخر. آج جہاں خوشی و مسرت کا مقام ہے تو دوسری طرف رنج و الم کی کیفیت ہے. ایک طرف فرحت و انبساط کی گھڑی ہے تو دوسری طرف رنج و الم کا وقت ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ ماہد میں تعلیم کا یہ قیمتی سلسلہ بخیر و عافیت اختتام کو پہنچا، اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ ہم نے اس گہوارہ علم میں رہ کر علم دین کو حاصل کرنے کی کسی حد تک کوشش کی. اور رب کریم کا ہم پر مزید احسان یہ ہوا کہ اس نے ہمیں اس کے رسول پر استقامت بخشی. تو دوسری طرف اس بات پر دکھ اور رنج و الم بھی ہے کہ جن اعلیٰ مراتب، بلند حوصلہ افراد، گوہر شناس اساتذہ کرام نے ہمیں تراش کر اس قابل بنایا کہ ہم بھی عمارت کے کہیں لگ سکیں، اب ان کی صحبتیں ہمیں نصیب نہیں ہوئی. 4 سال قبل جب ہم نے اس معہد میں قدم رکھا تو ایک عجیب سی کیفیت تھی. یہاں کا ذرہ ذرہ عجیب و اجنبی سا محسوس ہوتا تھا اور یہاں کی آب و ہوا راس نہ آتی تھی. لیکن چند دنوں کے اندر ہی محبت و شفقت، الفت و محبت سے لبریز ماحول نے ہماری ساری اجنبیت دور کر دی. اساتذہ کرام نے ہمیں بنانے میں دل و جان سے محنت و جد و جہد کی، جان و لگن سے ہماری فکر و سوچ کو جلا بخشنے کے لیے ایک میدان مہیا کیا. بے رخ و بے منزل مقصد کو ایک رخ و منزل دی. ہمارے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا ہوا. میں کہیں بھی گیا تو سر اٹھاتا کہ انہوں نے مجھے اتنا اعتماد دیا تھا، جو برکھا کسی نے تو میں پورا ہی اترا کہ انہوں نے مجھے ایسا معیار دیا تھا. شعور کیا بیدار انہوں نے خوابوں میں، خیالوں میں، کہ وہ چمک ہماری نگاہوں میں، بلندی ہے خیالوں میں. کوئی مشکل گھڑی جو ہم پر پڑی، ہمارے رہبروں نے ہمیں سہارا دیا. بہت محترم ہے میرے اساتذہ مجھ کو، میں نے سیکھا ہے جو کچھ سیکھا ہے ان سے. بھلا ہم اپنی ان مشفق و مربی اساتذہ کرام کو کیسے بھول سکتے ہیں جنہوں نے تعلیم کی اس 4 سالہ زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کی، ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کی ترغیب دی، جن پر عربی کا یہ شعر بالکل صادق آتا ہے: اولئک آبائی فجئنا بمثلہم اذا جمعتنا یا جلیل المجد. اور اب ہمارا یہاں سے عالم اسلام کے مشہور و معروف دینی درسگاہ سرچشمہ علم و عرفہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی جانب روانگی کا وقت پہنچا ہے. جائے کہ اس مادر علمی میں گزارے ہوئے خوشی کے ایام اور دوست و احباب کے ساتھ گزرے ہوئے وہ حسین لمحات جس کو ہم کھو چکے ہیں اور اس کو ہم چاہ کر بھی واپس نہیں لا سکتے. کسی نے صحیح کہا ہے: ان ایام السرور تمر کالساعات. یقیناً خوشی کے دن لمحوں میں گزر جاتے ہیں. شاید کہ آج کے بعد اس مادر علمی کے در و دیوار اور رفقا کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات صرف حسین لمحات بن کر رہ جائیں گے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. آج جب کہ ہم اس گہوارہ علم و عرفہ سے جدا ہو رہے ہیں، اپنے محبوب و محترم اساتذہ کرام و مربین حضرات سے براہ راست استفادے کی کڑی ہم سے چھوٹ رہی ہے، تو ایسا لگتا رہا ہے کہ دل سے دل کے تار الگ کیے جا رہے ہو، بدن و روح اپنی پریشانی کو یوں بیان کر رہے ہو. مہک کلیوں کی، پھولوں کی ہنسی اچھی نہیں لگتی، تمہارے بن ہمیں یہ زندگی اچھی نہیں لگتی. محبت کے سفر میں رات بھی آتی ہے جدائی کی، ہمیں اس وقت کوئی بھی خوشی اچھی نہیں لگتی. جبکہ آج ہم اپنے ساتھیوں سے جدا ہو رہے ہیں اور فرقت و جدائی کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے اساتذہ کرام سے عاجزانہ عرض گزار ہے کہ پورے سال ہم سے خطائیں اور کوتاہیاں ہوتی رہی ہے. آپ کے حقوق کی ادائیگی اور آپ کے شائن شان ادب و احترام میں ہم نے کمی کی ہے. آج ہم آپ سے انتہائی مؤدبانہ و عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ خدایا ہماری دانستہ و غیر دانستہ خطاؤں سے درگزر فرمائیں، کیونکہ آپ ہی کی خوشی و دعا ہمارے مستقبل کی کامیابی و کامرانی کی ضامن ہے. اور آپ کی ادنیٰ سے ادنیٰ ناراضگی ہماری پوری جد و جہد، لیاقت و صلاحیت، عزائم و حوصلے اور مستقبل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے. اسی لیے ہم آپ تمام سے دستہ بدستہ معافی کے خواستگار ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری کوتاہیوں و بے ادبیوں کو معاف فرما کر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے.
اسی طرح ہم اپنے ساتھیوں سے بھی تہ دل سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اس مدت میں جو اونچ نیچ ہم خطاکاروں سے ہوئی ہو، بڑے بھائی کی حیثیت سے اس خطا کو دل کی صفائی کے ساتھ معاف کر دیجیے گا، تاکہ مقصد کے حصول کے لیے ہم کسی طرح کی رکاوٹ محسوس نہ کریں۔ اور اسی طرح ہم انتظامیہ کمیٹی اور اہل محلہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہر حال میں خوشی و غم میں ہمارا ساتھ دیا، ہم ان سے بھی معافی کے طلبگار ہیں۔ یقیناً ہم سے آپ کو تکلیفیں پہنچی ہیں، کیونکہ بڑوں کے لیے چھوٹوں کو معاف کرنا مشکل کام ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے اس معافی نامے کو شرف قبولیت سے نواز کر ممنون و مشکور ہوں گے۔ خیر، اب وقت بھی ہمیں الوداع کہنے پر مجبور کیے جا رہا ہے۔ اب میں آخر میں آپ حضرات سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ کتنا یہ جا غسل ہے جدائی کا تیرے غم، کتنا یہ جا غسل ہے جدائی کا تیرے غم، بے تاب کر رہی ہے ہمیں کثرت علم، کہنے کو الوداع کہے جا رہے ہیں ہم، بیٹھے ہیں خون دل میں ڈبوئے ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔